غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جب تک تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کا نوٹس لیں، جہاں بی جے پی کی بھارتی حکومت مسلسل کشمیریوں کی توہین کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت بلا جواز نظر بندیوں ہراساں کرنے اور منظم طریقے سے بنیادی حقوق سلب کرنے کے ذریعے حق کی خودارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبا نہیں سکتی۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی پولیس نے مقبوضہ علاقے میں کتابوں کی دکانوں پر چھاپوں کے دوران 650 اسلامی کتابیں ضبط کر لی ہیں، جن میں زیادہ تر عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر سید ابو الاعلی مودودی کی تصانیف ہیں۔ قابض حکام نے غیر کشمیریوں کو زمینوں کی غیر قانونی منتقلی کو چھپانے کے لیے ضلع کپواڑہ میں معلومات تک رسائی کے حق کے قانون کے تحت اراضی کا ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ راسک رسول کی طرف سے بون اور وتسر گاؤں میں اراضی کے ریکارڈ کے حصول کے لیے دائر درخواست بغیر کسی ٹھوس وجہ کے مسترد کر دی گئی۔ راسک رسول نے اس اقدام کو شفافیت کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مذمت کی اور کہا کہ حکام بدعنوانی کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں سانحہ کنن پوشپورہ کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس کی صدارت سینئر حریت رہنما محمود فاروق رحمانی نے کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کنن پوشپورہ اجتماعی عصمت دری کے واقعے سے پوری انسانیت شرمسار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرمناک اور کربناک واقعہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 34 برس گزرنے کے باوجود سانحہ کنن پوشپورہ کے متاثرین انصاف سے محروم ہیں، جبکہ اس گناونی جرم میں ملوث بھارتی فوجی آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی طرف سے اپنی فوجوں کو کالے قوانین کے تحت دی گئی استثناء کنن پوشپورہ جیسے سانحات کی بنیادی وجہ ہے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر میں کشمیری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی لازوال قربانیاں ہیں۔ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔